علیکم۔ آج کی ہماری نیکسٹ ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری نیکسٹ ویڈیو کا ٹاپک ہے آؤ جشن ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، کیونکہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جشن ولادت منائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہوتے ہی اہل اسلام کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس ماہ پر نور میں زینت بسم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے خوب فرمایا، نثار تیری چہل پہل، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جشن ولادت کی مناسبت سے اس ماہ مبارک میں محفل میلاد کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان میں سرکار دو عالم کے فضائل و کمالات، اوصاف کریمہ، سیرت طیبہ اور تعلیمات مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جو یقیناً ایمان کی ترقی اور تازگی کا ذریعہ ہے۔ محفل میلاد کے یہی مقاصد ہیں، اور انہیں حاصل کرنے پر ہر عاشقان رسول کی توجہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ رحمت عالم ہیں۔ عالم ارواح میں تھے تب بھی رحمت عالم تھے، عالم دنیا میں میلاد ہوا پھر بھی رحمت عالم کی حیثیت سے تشریف لائے، عالم برزخ میں دنیاوی زندگی سے بھی اعلیٰ زندگی گزارتے ہوئے رحمت عالم ہے، اور روز قیامت تو ان کی شان رحمت کے اظہار کے لیے وعدہ قرآنی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور کمالات میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ایک تفسیر کے مطابق اس کا ترجمہ ہے، اور یقیناً آپ کے لیے ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحہ سے بہتر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ رحمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے امتیوں کے لیے بھی دعا فرماتے، صرف یہی نہیں کہ دعا فرماتے بلکہ آپ بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ آپ کی دعائیں ہماری دعاؤں جیسی تو نہیں، ہماری زندگی بھر کی دعاؤں میں وہ اثر کہاں جو آپ کی زبان پاک سے نکلے والے ایک مبارک کلمہ میں ہے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ ادھر لبوں کو جبنش ہوتی ہے، ادھر خالق کے کائنات جل جلالہ کرم فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور دعائے ناز نصیب ہو۔ چنانچہ آپ سرکار دو عالم کی کچھ حسین دعاؤں کا ذکر ہوگا تاکہ ہماری تمنا بڑھے اور وہ کام کریں جن پر دعا عطا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ربیع الاول شریف میں جشن ولادت نہیں منانا چاہیے کیونکہ اس ماہ مبارک میں سرکار دو عالم کا وصال ہوا ہے، تو وہ جاہل ہے۔ جب وصال اقدس بھی امت کے حق میں بہتر ہے تو یہ میلاد مبارک کی خوشی میں رکاوٹ نہیں۔ ایک شخص میرے ہاں کھڑا تھا، مجھ سے پوچھا کہ سرکار دو عالم کا مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول میں جشن منانا منع ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا یہ جو تم جھنڈیاں لہراتے ہو یہ منانا منع ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا اگر تم لائٹنگ نہ لگاؤ، یہ جھنڈیاں نہ لگاؤ، کیا رسول اللہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا آئیں گے۔ میں نے اسے ایک جواب دیا، میں نے کہا جب تیرے بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے وہ کملے، تو اس وقت تو اپنے پورے گھر کو سجاتا ہے، تو رسول اللہ جب تشریف لا رہے ہیں تو تجھے یہ تھوڑی سی جھنڈیاں لگانے سے فرق پڑ رہا ہے؟ تو وہیں پر وہ شخص چپ کر گیا۔ تو اس بات سے ہمیں
ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت منانے سے جو منع فرمائے گا وہ جاہل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو بھی جانتے ہیں اور اس کے اعمال سے بھی باخبر ہیں، لہذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی تو نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی امت کو دعاؤں سے نوازتے ہیں، چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو جن کاموں پر دعائیں ملیں، اگر ہم بھی وہ کام کریں تو کوئی بڑی بات تو نہیں کہ اس عظیم بارگاہ سے ہمیں بھی چشم خیرات مل جائے۔ بزرگان دین ولی اللہ کرام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے محبت کا اظہار کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں رسول انصف جہاں آتے ہیں، پیغمبر آخر الزماں آتے ہیں، میلاد مناؤ مقدر والوں، سلطان رسولان جہاں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا عظیم درجہ پایا آپ نے۔ اور اس محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا جو رسول کے میلاد کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے، ہم تو آقا کے غلام ہیں، تو ہم تو ہر وقت لبیک کہتے ہیں آقا کی ہر آواز پر، تو سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا۔ آقا کا میلاد کے دن قریب آ رہے ہیں، انشاءاللہ میلاد دھوم سے منائیں گے۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل پیر سیال لاجپال سیال شریف اور سرگودا پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی اچھی اسلامک ویڈیوز آپ تک آسانی سے موصول ہو سکیں۔ تھینک یو۔